The governor of Pakistan's Punjab province has been shot dead in the country's capital, Islamabad. ہیلو، میرا نام ہے سید مزمل۔ 4 جنوری 2011 کی تاریخ اور اسلام آباد کی کوثار مارکیٹ، جہاں ٹیبل ٹاک نامی ایک ریسٹورنٹ میں ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے تو باہر کھڑا اس کا 26 سال کا گارڈ اس کو 28 گولیاں مارتا ہے اور اس کے بعد سرنڈر کر دیتا ہے۔ اس شخص کا نام تھا سلمان تاثیر، جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا گورنر تھا، جو کہ آئینی سربراہ ہوتا ہے۔ اور اس واقعے کے 2 مہینے بعد شہباز بھٹی، جو کہ مائنورٹیز یعنی کہ اقلیتوں کا وزیر تھا، منسٹر تھا، اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ سلمان تاثیر وہ شخص جس کے والد محمد دین تاثیر تحریک پاکستان کا سرگرم حصہ تھے 1930 اور 40 میں کی دہائی میں، اور سلمان تاثیر کے والدین کی شادی پہ جو گیسٹ آف آنر تھے وہ علامہ اقبال صاحب تھے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ تو کیا ہی معلوم ہوگا ان کو بھی کہ یہ خواب جب شرمندہ تعبیر ہوگا تو میرے دوست کے بیٹے کو مارا جائے گا اس طرح سے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ سیریز آف ایونٹس کیا ہوئے کہ بعد اس نہج پر پہنچی کہ ایک صوبے کا گورنر اور ریلیجس افیئرز مائنورٹیز کے جو افیئرز ہیں ان کا منسٹر، اس کو مارا جاتا ہے اس طرح سے۔ کیا ایسا ہوا، یہ دیکھنے کے لیے ایک پورا چین آف ایونٹس ہے جس میں میری کوئی ذاتی رائے شامل نہیں ہے، میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو ہوا۔ لاء میں بالکل ایسے پروٹیکشن ہونا چاہیے کہ نہ کوئی غلط الزام لگا سکے، اور اس کے بعد اس کے جو پروف ہے اس کے بارے میں بڑے کلیئر طریقے سے، یہ نہیں کہ ایس ایچ او کے پاس جاؤ وہ کیس رجسٹر کرتا ہے، ایک مولوی اور 2 گواہ اکٹھے ہو جاتے اور ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پہ اور پھر یہ جو مذہبی بنیاد پرست پارٹیاں ہیں، مجھے سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ایک جج قتل ہوا تھا کیونکہ اس نے 2 عیسائیوں کو بلاسفیمی کے بارے میں ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا۔ یعنی اوپنلی اس طرح بات کرنا اور فخر سے کہنا اور جلسوں تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ آسیہ بی بی کا کیس، جس سے آپ سب واقف ہی ہوں گے، ایک ایسی خاتون، میرا خیال ہے غالباً شیخو پورہ کا علاقہ تھا، جہاں پر کھیت میں کام کر رہی تھی فالسے کے، تو پانی لانے کا کہا گیا، اس نے برتن سے تھوڑا پانی پی لیا، اس پہ جھگڑا ہوا، کیونکہ وہ کرسچن خاتون تھی تو کہا گیا کہ تم کرسچن ہو تو اس لیے تم پانی نہیں پی سکتی اس برتن سے۔ تو وہاں پر کچھ گرما گرم بحث ہوئی، اور اس سے اگلے دن 2 خواتین جو کہ وہاں موجود تھیں، آپس میں بہنیں تھیں، وہاں 25-30 لوگ موجود تھے، لیکن ان میں سے صرف 2 خواتین نے یہ کہا کہ اس نے جو ہے نا وہ توہین کی ہے، اور اس کے بعد میں ایک کیس چلا، اس کو پھانسی کی سزا مل گئی اس خاتون کو۔ اس کیس کا اختتام بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں اس پہ آؤں گا۔ اختتام یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اینڈ پہ اس پہ تفصیلی رپورٹ دی تھی اور اس کو بری کر دیا تھا لیک آف ایویڈنس پہ، کہ اس پہ ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر 25 سے 30 لوگ موجود تھے، لیکن صرف 2 لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، باقی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، اور وہ 2 بھی آپس میں بہنیں ہیں اور ان کے آپس میں بیان نہیں ملتے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ 2000 لوگ میرے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے، ایک کہہ رہی ہے باہر مجمع اکٹھا ہوا تھا اگلے دن، جہاں آسیہ نے ارتکاب کر لیا تھا اپنے جرم کا۔ اور پھر یہ بھی بیانات میں تضاد ملے ان کو کہ جو ایس ایچ او تھا اس کی رپورٹ کے مطابق ایک دن پہلے انہی 2 خواتین سے آسیہ کی لڑائی ہوئی تھی، جو کہ سپریم کورٹ نے کوٹ کیا اپنے فیصلے کے اندر، اور سپریم کورٹ نے قرآنی آیات کے بھی حوالے دیے سارے، اور چیزیں بھی کوٹ کیں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر اس خاتون کے خلاف جو ایویڈنس تھا وہ کوئی خاص ملا نہیں سپریم کورٹ کو، تو بری کر دیا گیا۔ تو خیر فیصلے پہ واپس آئیں تو ہوا اس طرح سے کہ جو لوکل کورٹ تھی اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا، اور سلمان تاثیر صاحب نے سمجھا کہ میں اس پاورفل پوزیشن میں ہوں کہ میں ڈیفینڈ کر لیتا ہوں اس خاتون کو۔ وہ گئے جیل میں، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی آسیہ بی بی کو ساتھ بٹھا کر، اور اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے، اور انہوں نے اپیل درج کی ہے صدر پاکستان کو آصف علی زرداری صاحب کہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے، اور انشاءاللہ صدر صاحب جو ہیں وہ انسانیت کے اور تقاضوں کے مطابق وہ ان کی سزا معاف کریں گے۔
تو پریس کانفرنس کے بعد کافی بھوچال آ گیا اور مذہبی جماعتیں سڑکوں پر نکلیں، احتجاج کیے گئے کہ یہ کس طرح سے کر دیا انہوں نے. تو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ وہاں پر آیا جہاں پر مہر بخاری صاحبہ جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو پھر کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں نا، کیونکہ مہر بخاری کا جو انٹرویو تھا اس میں چند ایسے سوالات پوچھے گئے اور فتوے ٹی وی پہ دکھائے گئے کہ جس کو نہیں بھی اشتعال تھا اس کو بھی مل گیا. اور بھی دیا، سپورٹ بھی کیا، وہ باتیں بھولتی نہیں ہیں. تو اس کے اوپر پھر اسی لیے اب آپ تو میں بھی اس میں یقین رکھتا ہوں. میں نے کب کہا ہے؟ آپ کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں مجھے کوئی جس طرح میں توہین رسالت کے حق میں ہوں. میں بالکل نہیں ہوں، اور میرے بڑوں نے کیا اور میں بھی بالکل سپورٹ کرتا ہوں. ایسی بات میں نے کبھی آج تک ایسا نہ کیا اور نعوذ باللہ کر سکتا ہے. ہم ایک قانون کی بات کر رہے ہیں بھائی، ہم ایک قانون کی بات کر رہے ہیں. آپ کہاں ڈسکشن لے گئے؟ نہیں، میں بس آپ سے ہاں یا نہ سننا چاہوں گی. توہین رسالت جو کرے میں نے ہاں نہ کہ میں نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہم سارے مسلمان ہیں، کوئی اس کو نہیں برداشت کر سکتا. میں ایک انسان کے ضیاء الحق کے قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس پہ نظر. میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. اس طرح میں نے کہا ہے، ہمارے پنجاب کے وزیر قانون نے بھی کہا ہے. ابھی آج میں پڑھ رہا تھا عمران خان نے بھی کہا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا وہ سینیٹر نیلوفر بختیار نے بھی کہا ہے. یہاں کئی لوگوں نے کہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سلمان تاثیر سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ بلاسفیمی کو سپورٹ کرتے ہیں یا پھر آپ ایسا کرسچن خاتون کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوچھا گیا کہ یہ فتویٰ جو ہے آپ کے خلاف آیا ہے، یہ تمام علماء حضرات جو ہیں یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں کیا. یہ کہا گیا کہ آپ لبرل اور ویسٹرن ایجنڈا پر ہیں. تو سلمان تاثیر نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ وہ بالکل بلاسفیمی کو سپورٹ نہیں کرتے. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ اب وزیر اعظم ہیں. تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کہہ چکے ہیں کہ اس قانون میں جو اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے مائنورٹیز کے خلاف، میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں. یہ سب دیکھتے ہوئے جی اس فتوے کو دکھانے کے بعد اور چیزیں ہونے کے بعد تو پھر بہت زیادہ آؤٹریج آیا اور سلمان تاثیر کے سر پہ جو ہے نا وہ انعامی رقم بھی رکھی گئی جو ان کو قتل کرے گا. تقریباً ڈکلن واش تو کوٹ کرتا ہے کہ ISI نے بتایا سلمان تاثیر کو کہ تمہارے سر پہ $2.5 لاکھ $250,000 کی باؤنٹی رکھی گئی ہے، تو اپنا خیال کرو گے اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے صورتحال. اور لیکن سلمان تاثیر نے اس سب کی پرواہ نہیں کی اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ سول سوسائٹی ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ ریفارم کرنے کی بات ہے اور میں بالکل بلاسفیمی کے خلاف ہوں. میرے گلے میں قرآن ہے، یہ بھی اس نے بولا. اس نے کہا کہ میں جو ہے تعویذ پہنتا ہوں، اس میں یاسین لکھی ہوئی ہے. بسم اللہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، مسلمانوں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ ضیاء کے دور کے بعد جو قانون بنا اس کو جس طرح سے مائنورٹیز کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے یہ میں ہونے نہیں دوں گا. یہاں پہ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. سلمان تاثیر کا آخری ٹویٹ جو ہے وہ شکیل ودایونی کی ایک نظم کا شعر کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. یہ آخری شعر سلمان تاثیر صاحب نے جو ہے نا وہ ٹویٹ کیا تھا ان کو قتل جب کیا گیا اس سے پہلے. تو اس کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا فائرنگ کا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اب ممتاز قادری جو کہ سلمان تاثیر کا گارڈ تھا 26 سالہ، اس کی موٹیویشن کیا تھی؟ اس کی موٹیویشن یہ تھی کہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے اس سے کہ راولپنڈی کی فیملی سے غریب خاندان سے بلانگ کرتا تھا وہ لڑکا اور 2 بیٹیاں تھیں، غالباً شادی شدہ تھا اور اس کی پوری فیملی پیپلز پارٹی کی ووٹر تھی جو کہ سلمان تاثیر کی پارٹی تھی. اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا جہاں پر ایک مولوی تھا جس کا نام تھا حنیف قریشی. اس نے خطبے میں کہا کہ یہ مرتد ہے اور اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور اس کو قتل کرنا جو ہے نا وہ اب ثواب کا جو ہے نا وہ حقدار ہوگا وہ انسان جو اس کو قتل کرے گا، گردن اڑائے گا اس کی. تو یہ سننے کے بعد غالباً اس کو کافی اشتعال آیا اور اس نے جا کے یہ عمل کر دیا، بلکہ اسپیشل ڈیوٹی لگوائی اس دن گورنر کے ساتھ اپنی کہ میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے. اور بس اس کے بعد وہ ان کو بھی اس کو کافی سپورٹ کرنے والے تھے اور چیزیں تھیں. تو اب یہ سب دیکھتے ہوئے ایک بڑی ڈیبیٹ چل پڑی
اس کے بعد جو ہوتا ہے آسیہ بی بی کی رہائی ہوتی ہے، سلمان تاثیر کو تو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ جو اس کے مطابق ہیروئک عمل تھا جو اس نے کیا، اس کے باوجود اس نے ریویو پیٹیشن ڈالی جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی. اس نے کہا کہ نظر ثانی کریں، میں پھانسی لگنا نہیں چاہتا. تو اس ساری صورتحال کے بعد اب دو قسم کے بیانیے، دو قسم کے نیریٹو آج تک موجود ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ایک جو نیریٹو ہے وہ ووکل بہت ہے، یعنی کہ وہ بہت بولتا ہے اور اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے، اور آپ کو بہت ہی کیٹیگوریکلی کنڈمنیشن ان کی طرف سے ملتی ہے، جو کہ ایک سائڈ ہے جو کہ اپنا ہیرو ممتاز قادری کو مانتی ہے. جو دوسری سائڈ ہے اس ٹائم پہ بھی وہ ایگزسٹ کر رہی تھی. شہری رحمان نے بیان دیے، سوشل ایکٹیوسٹ تھے اور بہت لوگ انہوں نے دیے، انٹرنیشنل کمیونٹی تھی ان کی طرف سے آئے. اس ٹائم بھی پاکستان کے بہت سے شہروں میں جو ہے نا وہ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں سلمان تاثیر کے برسی کے دن جو کہ آج ہے. اب یہ دونوں ٹائپ کے نیریٹو کیا ہیں؟ ایک نیریٹو ہے بالکل اس طرف کا جو ممتاز قادری کو ہیرو مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے پہلے، یا پھر ہو بھی جائے، یہ اس کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جو دوسرا نیریٹو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سورہ انعام، یا پھر جس کو عربی میں انعام کی بھی جو ہے نا وہ تھوڑی پروننسیشن ہے، اس کی آیت نمبر 108 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں لوگوں کے ان کو برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے معبودوں کو بھی، یعنی کہ اللہ کو بھی برا کہیں گے. اور سپریم کورٹ نے یہ کوٹ کی اپنے فیصلے کے اندر. سپریم کورٹ نے کہا کہ جس عورت نے بلاسفیمی کا الزام لگایا اس خاتون پہ جھوٹا، اس نے پہلے کرسچینٹی کو برا کہا، تو اس نے اصل میں بلاسفیمی اس عورت نے کی ہے. تو یہ بھی کوٹ کیا گیا اس واقعے کے اندر. تو وہ جو سلمان تاثیر کو سپورٹ کرنے والا نیریٹو ہے، وہ نیریٹو یہ کہتا ہے، وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں اس آیت کے علاوہ بلاسفیمی کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے. اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حنفی، یعنی کہ جو سب سے بڑا اسکول آف تھاٹ ہے اسلام کا، جو اہل سنت والجماعت سے ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہوا ہے کہ نو ڈیتھ پینلٹی فار نان مسلمس، کہ حنفی اسکول کے مطابق جو غیر مسلم ہیں، یعنی کہ جو عیسائی ہیں یا جو ہے وہ یہودی ہیں یا کوئی اور ہیں، ان پہ توہین کا اطلاق نہیں ہوتا قانون کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تمہارے خداؤں کی پاکیزگی کا علم ہی نہیں ہے. تو حنفی اسکول میں یہ ہے کہ مسلمان کرے تو پھر اس کو جو ہے نا اسے کہو کہ وہ ریپینٹ کرے ورنہ قتل کر دو. اگر غیر مسلم کرے تو پھر جو ہے نا وہ قتل اس میں جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا. اسی طرح وہ شافی اسکول کی بات کرتے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم یا مسلم جو ہے بلاسفیمی کرے تو امام شافعی کے جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی اس بندے کی جو اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو اسے قبول کر لو، اور اسے کہو کہ اپنا راستہ جو ہے نا وہ صحیح کر لے، تو وہ بھی قابل قبول ہے، قتل نہیں ہے اس میں بھی. اسی طرح ایک دو جو اسکول ہیں جیسے کہ اہل تشییع کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف قتل جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنفیشن کی بات آ جاتی ہے کہ جب آگے سے جس خاتون پہ یہ الزام لگ رہا ہے یا جس بندے پہ لگ رہا ہے، اگر وہ مان نہیں رہا ہے اس چیز کو اور وہ معافی مانگنے کو تیار ہے، تو پھر بھی سافٹ کارنر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح اور بہت سی روایات ہیں جس میں آج تک یہ ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے کہ کیوں ہے ایسا کہ صرف ایک انٹرپریٹیشن بنائی جاتی ہے کہ قتل کرنے کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ چارہ نہیں ہے. دنیا میں کافی زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں، اور لیکن ان میں سے صرف 5 میں کیپٹل پنشمنٹ ہے اس قانون کے اوپر. تو اب ہم نے اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ایشو ڈیبیٹیبل ہے یا نہیں ہے. اور کیونکہ یہ آئینی مسئلہ ہے، یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ مختلف اسکول آف تھاٹس کیا کہتے ہیں، جیسے کہ کچھ اہل تشییع کے اسکول آف تھاٹ میں جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا طریقہ تک مختلف ہے، کلمہ پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، اسماعیلی اس کا مختلف ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ وہابی جو ہیں وہ اور طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، سنی اور طرح سے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح یہ ایک مسلکی ڈفرینس نظر آتا ہے اس چیز کے اندر بھی. تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سلمان تاثیر نے کیا یا جو ممتاز قادری نے کیا، ان دونوں میں سے کس چیز کو فالو کر کے
جو ہے وہ ہماری بہتری ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو کہ سچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جس میں ایک ماڈرن آؤٹ لک ہے اور جو فیوچر میں جو ہے وہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی اسیمیلیٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تھینک یو.